الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ یا فوری تقابلہ جو ہے اس کے اندر آتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آج کی جو آیت ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو لوگ خدا کی حدود کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ نافرمانوں کی سزا دوزخ کا عذاب ہے جو ذلیل کرنے والا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے یا جھوٹے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کو ظالمانہ قوانین بتاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہی تو کافر ہیں۔ ان کے لیے سزائے دائمی اور ابدی ہے، ان کو دوزخ سے کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہوئے بے عمل ہیں وہ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ کی جب مشیت ہوگی اس کی دوزخ سے رہائی ہو جائے گی۔ قوانین میراث کے بارے میں جو عملی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ سلسلہ بیان میں کچھ تو آ چکا جو ہم نے بیان کیا پچھلی آیتوں کی تفسیر میں۔ ایک بات سمجھ لینی ہے کہ جو یہ میراث کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ نہایت سیریس اور بہت اہم ہے، اس کو کسی بھی صورت کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ مرنے والے کی بیویوں بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے وہ بہت ظلم کرتے ہیں اور اس کا ذکر آ چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے قوانین بنا لیے ہیں، جیسے دور حاضر کے جاہل کہتے ہیں کہ مرنے والے کا مال جو اس کے بیٹوں پر برابر تقسیم ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو اس کا حصہ مرنے والے کے بیٹوں کو دے دیا جائے۔ یہ بات سراسر جہالت ہے۔ ایک اور بھی چیز جو ہے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ میراث تقسیم ہی نہیں کی جاتی بلکہ اس کو خاندان والے مل جل کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ وارثوں میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا مال کھا پی کر دوسرے لوگ برابر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو رسمیں بنا لی گئی ہیں، مثال کے طور پہ تیجا، 10واں، 40واں، برسی وغیرہ، یہ بھی جو ہے وہ میراث کے مال میں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک گناہ ہے اور اس کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت کے اندر۔ بعض لوگوں کو اجرت پر قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ مرنے والوں کو ثواب ملے، یہ بھی ایک غلط رسم ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اسلامی شریعت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا اور اس کے اندر جو ہے بدعتوں سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔